سوال یہ ہے کہ جو لوگ حیات الانبیاء کے قائل نہیں ہیں، منکر ہیں، کیا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جبکہ ایسے لوگ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور قرآن پاک کے دروس دیتے ہیں اور دیگر جو ہے نیک اعمال کرتے ہیں، خطبات دیتے ہیں، اور مسجدوں میں امام بھی بنے ہوئے ہیں، جمعہ کی نمازیں پڑھاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے آپ اپنا نقطۂ نظر بیان کریں۔ جناب علی عقیدہ حیات الانبیاء قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے، دلالت النص سے، اور دلالت النص جب منفرد ہو اور اس کے مد مقابل کوئی دوسری کبھی دلیل موجود نہ ہو تو پھر اس کا حکم قطعی ہوتا ہے۔ لہذا عقیدہ حیات الانبیاء قرآن پاک کی قطعی دلیل سے ثابت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام امت کا اس پر اتفاق ہے۔ شاید کوئی بھی مسلمان عقیدہ حیات الانبیاء کا منکر نہیں ہے۔ البتہ یہ حیات کس نوعیت کی ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، تو اس کیفیت کو بیان کرنے میں علماء کا اختلاف ہے، اور آپ جن لوگوں کی بات کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ حیات الانبیاء کے تو قائل ہے، لیکن اس کیفیت کے ماننے کے منکر ہے جو علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت کے دیگر علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس مسئلے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اہل سنت والجماعت اس جماعت کا نام ہے جو قرآن اور حدیث پر یقین رکھتے ہیں اور صحابہ کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اجماع کو دلیل اور حجت سمجھتی ہیں۔ یہی جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ اب ان کے کچھ مسائل اور کچھ عقائد ایسے ہیں جو نصوص سے ثابت ہیں، جس کے اندر تاویل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو جو لوگ ان مسائل کو مانتے ہیں اور ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جن کے اندر تاویل کی گنجائش ہے اور وہ نصوص سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ بعد کے متکلمین، فقہاء اور متاخرین یا متقدمین علماء کرام نے ان مسائل کا استنباط کیا ہے، تو اگرچہ ان کے اوپر اکثر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان مسائل میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ جو عقیدہ حیات الانبیاء ہے اور حیات کی کیفیت کی بات ہے، یہ بھی اس دوسری نوع کے مسائل میں سے ہیں۔ لہٰذا اس کے انکار کرنے کی وجہ سے کوئی شخص اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوگا اور اس کو سنی ہی کہا جائے گا۔ اگر ان کے اندر کوئی دوسری برائی نہ پائی جائے، عقیدے کی خرابی یا کوئی بدعت مکفرہ یا کوئی دوسری ایسی برائی جس کی وجہ سے نماز ان کے پیچھے مکروہ ہو جاتی ہے، تو پھر صرف اس عقیدے کی بنا پر ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام نہیں ہوتا، بلکہ جائز ہے اور پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ یہ لوگ زیادہ تر متشدد ہیں، متعصب ہیں اور دین کو انتہائی مشکل انداز میں پیش کرتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دین کے اوپر عمل کرنا عام انسانوں کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے یہ لوگ اگر کوئی مسئلہ بیان کرے تو کسی معتدل عالم دین اور زیرک عالم دین، شریعت کی مزاج شناس عالم دین سے پوچھے بغیر اس کا اعتبار نہ کریں۔ باقی ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی جگہ یہی امام ہو تو پھر مجبوری ہے ان کے پیچھے پڑھیں، لیکن اگر یہ امام نہ ہو تو ان کو امام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔